السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ's ولاگز۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ دوستو، ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں بحث بنا ہوا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ کوئی ناول، ڈرامہ یا کوئی کہانی نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے قبائلی ترک بازی عثمان اول کے والد ترک اوغوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاہ عقائق کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس ایک شخص نے اپنی بہادری، دلیری اور جاں فشانی سے عیسائیوں، یہودیوں، چنگیزیوں بلکہ پوری دنیا کے سب سے سپر ترین طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں یہ جاتا تو فتح اس کا مقدر بن جاتی۔ ناظرین، یہ اتنا بہادر تھا کہ تنہا عیسائیوں کے قلعے سے 1000 لوگوں کو واصل جہنم کر واپس اپنے قبیلے پہنچا۔ یہ کفار کے دلوں پر مخ کی وحشت بنا رہتا تھا، مگر رہتی دنیا تک وہ اس غازی کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والے سلجوقی سلطنت کے بزرگ علماء کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک آغوز خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی جوانی سے ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کر کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکا تھا، جس کے بعد ان کے والد شاہ سلیمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد شاہ سلیمان کی سربراہی میں عیسائیوں کے قلعے پر حملہ کیا، جس میں وہ شیطان قسطنطنیہ کو قتل کر دیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوش پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ سلطان ایوبی کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر کے لایا تھا، اس نے ان سے شادی کر لی۔ والد شاہ سلیمان کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائی گندوز سنگوش تاکین کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کی ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضامندی پر مغربی بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کی، مگر ان کے بھائی نے انہیں انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین دوست اور جنگجو درود بانسی اور دودان شامل تھا، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے کو ملے تھے اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلوں کو قتل کر دیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک
اور سپاہیوں میں عبد الرحمن اور کنگور قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں اور چھوٹا بھائی دوم دام تھا، اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیخ اور بیٹا گندوش شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شاہیر بھی شامل تھا، جس کو راستے میں امیر سعاد الدین کوبی نے شہید کر دیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود حائلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے حوالے کیے۔ امیر سعاد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھی، ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا مگر روک نہ سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجود کار سجار کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعاد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کی، مگر ارطغرل غازی کے پہلے ہی گورنر کو قتل کیا اور پھر کار سجار کلیسا کو فتح کر لیا، اور کار سجار کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعاد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ سعاد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ تو گیا، مگر گورنر کے وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا، کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعاد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کر دیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ارطغرل غازی پہ سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی۔ مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعاد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ اب مجھے قتل کر کے سعاد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان اپنی ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعاد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اور اپنے بھائی سنگور الدین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعاد الدین کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کر لیا سے 3 بیٹے گندوس، ساوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت ایک امن معاہدہ کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر پہلے ان کو اپنا کمانڈر اور بعد میں ان کو سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدے بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پہ موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے لیے اعتراف میں بطور ان کو ہدیہ دیا تھا۔ وہاں پر موجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف محشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔
خلافت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں جنوبی مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔